وہ کچھ نہیں بنا سکتے، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ امواتن، وہ مردہ ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں، وہ مردہ ہیں، ان میں زندگی نہیں ہے۔ یہ ایک صفت کی نفی کر دی، وہ قادر نہیں، متصرف نہیں، مختار نہیں۔ اب دوسری صفت کی نفی کرنی تھی نا، اللہ نے فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ خود قبروں سے، تیرے حالات کو کیسے جانتے ہیں، تیری نظر و نیاز کو کیسے جانتے ہیں، تیری پکار کو کیسے جانتے ہیں، تیرے جھکنے کو کیسے جانتے ہیں، تیری عرضیاں لٹکانے کو کیسے جانتے ہیں، انہیں تو اپنے حالات کا بھی پتہ نہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اموات، مردہ ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں۔ دیکھیں، موت اور حیات دو متضاد چیزیں۔ موت نام کس کا ہے؟ زندگی کے ختم ہونے۔ موت اور حیات اکٹھے نہیں ہو سکتے، جیسے دن رات اکٹھے نہیں ہو سکتے، دھوپ اور چھاؤں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو اموات جب کہہ لیا تھا، اس کا مطلب ہی یہ تھا کہ وہ زندہ نہیں ہے۔ اموات جو ہو گئے، مردہ جو ہو گئے، تو مردہ ہوتا ہی وہ ہے جو زندہ نہ ہو۔ لیکن اللہ نے اموات ان کے ساتھ غیر و احیاء بھی کہا۔ یہ غالباً اس لیے کہا کہ اللہ کو پتہ تھا بھئی لوگوں نے کہنا ہے ان کی موت اور ہے، ہماری موت فرق ہے جی۔ وہ نبی ہیں، ولی ہیں، شہید ہیں، نیک بندے ہیں، ان کی موت اور ہے اور ہماری موت اور ہے۔ اللہ نے فرمایا جیڑی موت مرضی من لے، زندہ کوئی نے نہیں۔ اموات غیر احیاء، جیڑی موت تیری مرضی میں آتی ہے مان لے، لیکن میری یہ بات سن، غیر احیاء، وہ زندہ۔ کتنی واضح آیتیں ہیں، اور ان آیتوں کے مقابلے میں قصے، کہانیاں، روایتیں، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے شیخ الحدیث، کیا بریلوی، کیا دیوبندی، کہ وہ قبر پہ آئے اور انہوں نے کہا جی پہلے تو میں آپ کو سلام بھیجا کرتا تھا تو جواب آ جایا کرتا تھا، آج میں خود آیا ہوں، آج میں صرف جواب نہیں لینا، آج تو پھر آپ ہاتھ باہر نکالیں، مصافحہ کرنا ہے۔ پھر ہاتھ باہر نکلا، ان بزرگوں کے لیے ہاتھ باہر نکلا، 90,000 بندوں نے دیکھا۔ کتنے؟ نہ ایک بندہ گھٹ تے نہ ایک بندہ زیادہ، پورے 90,000۔ پتہ نہیں اس وقت یہ حساب کون کر رہا تھا، پورے 90,000 بندیاں ویکھے۔ 90,000 بندوں نے دیکھا کہ ہاتھ باہر نکلا اور ان بزرگوں نے اس ہاتھ کو تھاما۔ عجیب بات ہے، یہ ہاتھ سیدہ فاطمہ کے لیے نہیں نکلتا، جو کہتی ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت الایام سرنا لیالیا، رو رہی ہیں اپنے بابا کی جدائی میں، تو آپ نے ان کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، بیٹا میں ہوں نا۔ یہ حضرت عائشہ کے لیے بھی نہیں نکلتا، حضرت حسین کے لیے بھی نہیں نکلتا، حضرت حسن کے لیے بھی نہیں نکلتا، صدیق اکبر کے لیے بھی نہیں نکلتا، کسی صحابی کے لیے بھی یہ ہاتھ باہر نہیں نکلتا۔ یہ سب جھوٹ ہے، گھڑی گئی ہیں یہ ساری باتیں، جن کا نہ سر نہ پیر نہ منہ نہ متھا، کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے وہی صحیح ہے۔ اموات، وہ مردہ ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ما یشعرون ایان یبعثون نے ان لوگوں کے منہ کو بند کیا جو کہتے ہیں یہ بتوں کے بارے میں ہے۔ یہی کہنا تھا نا انہوں نے کہ یہ بتوں کے بارے میں ہے،
اللہ کہتے ہیں وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ قبروں سے، بتوں کا حشر نشر ہونا ہے، بتوں نے اٹھنا ہے، بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں بتوں کے بارے میں۔ پھر مزے کی بات آپ دیکھیں کیسے لوگوں کو خراب کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ مرزائیوں کی دلیل ہے، یہ اشاعتی جو ہے نا یہ مرزائیوں والے استدلال کرتے ہیں۔ مرزے نے یہ استدلال کیا تھا حضرت عیسیٰ کی موت پر، حضرت عیسیٰ کی بھی عبادت کی گئی، پکار کی گئی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن کو پکارا گیا امواتن، وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ تو مرزے نے استدلال کیا اس آیت سے حضرت عیسیٰ کی موت پر، تو وہ کہتے ہیں یہ تو مرزائیوں والی دلیل ہے جو تم نے پکڑ لی ہے۔ ہم نے کہا اللہ تمہیں توفیق دے اور اللہ تمہیں حق بات دیکھنے اور سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان القرآن ہی پڑھ لیتے، چلو زیادہ کتابیں آپ نہیں پڑھ سکتے، وہ کہیں سے میسر نہیں ہے آپ کو، تو شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیری پڑھو، تفسیر عثمانی اٹھاؤ، حضرت تھانوی صاحب نے کیا لکھا ہے اس آیت پہ، پھر حضرت عثمانی نے کیا لکھا ہے، انہوں نے اس کو نقل کیا ہے، حضرت تھانوی نے کیا لکھا، دیکھیے حضرت تھانوی کیا لکھتے ہیں۔ حضرت تھانوی کہتے ہیں امواتن دوامن، ہمیشہ کے لیے اموات، جیسے بت جن میں کبھی زندگی تھی، امواتن دوامن، ہمیشہ کے لیے اموات، جیسے بت جن میں کبھی زندگی تھی نہیں، یا حالن، جیسے انبیاء اور اولیاء، حالن اس وقت جن پر موت آ چکی ہے، یا معالن، یا مستقبل کے لحاظ سے جس طرح عیسیٰ اور فرشتے، جس طرح عیسیٰ اور فرشتے کہ ایک دن انہوں نے بھی موت کا ذائقہ چکھا۔ یہ حضرت تھانوی نے لکھا، حضرت عثمانی نے لکھا امواتن دوامن حالن، یا معال کے حساب سے کہ ان پر بھی ایک دن موت آئے گی۔ تمہیں اللہ توفیق دے اور ضد سے اللہ بچائے تمہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے موضع القرآن میں، حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اموات غیر و احیاء پہ لکھتے ہیں شاید یہ ان کو فرمایا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوجتے ہیں، شاید یہ ان کو فرمایا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوجتے ہیں۔ جن جن کی پوجا کی گئی ان پہ موت آ چکی ہے، یا ایک نہ ایک دن ان پر موت آئے گی۔